سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، زمانہ منتظر ہے اب نئی شیرازہ بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی۔ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، اعلان نبوت کو 8 سال گزر چکے تھے۔ ایک رات ابو جہل ایک بہت بڑے یہودی عالم اور اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور تلوار لہراتے ہوئے کہا، تم سے پہلے نبیوں نے معجزات دکھائے ہیں، تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم معجزہ دیکھ کر ایمان لے آؤ گے؟ بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا تو یہودی عالم نے کہا، آسمان پر جادو نہیں چلتا۔ اور ابو جہل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر چمک رہا تھا۔ ابو جہل نے کہا، چاند کے 2 ٹکڑے اس طرح کر دو کہ چاند کا ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پر آ جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت سے چاند کی طرف اشارہ کیا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا جبل ابو قبیس پر اور دوسرا ٹکڑا جبل قیقعان پر نمودار ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت سے دوبارہ اشارہ کیا تو چاند کے دونوں ٹکڑے پھر آپس میں مل گئے۔ یہودی عالم یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آیا، مگر ابو جہل نے کہا، محمد نے جادو سے ہماری نظر باندھ دی ہے۔ شق القمر کی گواہی قافلے کے مسافروں نے بھی دی جو مکے کی طرف سفر کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن یہ معجزات جو ہم نے آج سنے، یعنی کہ سورج کا تابع فرمان ہو جانا، یعنی جب سورج پلٹ کر واپس آ گیا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، اس کے پیچھے سائنٹیفک لاجک کیا ہے اس کا جاننا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم داخل کرتے ہیں رات کو دن میں اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں، پھر فرماتے ہیں اور ہم نکالتے ہیں رات کو دن میں سے اور نکال لیتے ہیں دن سے رات، پھر فرماتے ہیں ہم ادھیڑ لیتے ہیں رات پر سے دن کو۔ اللہ تعالیٰ کے ان ارشادات میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ رات اور دن 2 حواس ہیں، یعنی ہماری زندگی 2 حواسوں میں سفر کرتی ہے۔ دن کے حواس میں ہم زمان و مکان کے پابند ہیں اور رات کے حواس میں ہم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات پر حاکمیت عطا کی ہے۔ حاکمیت سے مراد یہ ہے کہ دن رات، چاند، سورج اور ستاروں پر بھی سیدنا حضور علیہ السلام حکمران ہیں۔ قرآن پاک میں اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب ستارے بھی اس کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ سورہ النحل۔ پھر فرمایا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے، اور اسی نے کشتی کو باقاعدہ پابند بنایا ہے کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ بے شک اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر رکھی ہیں، اور انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت ہو یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار ہو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، سب کچھ اپنے پاس سے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز قضا ہوئی اور ابو جہل اور یہودی عالم نے شق القمر کے معجزے کے بارے میں کہا تو حاکم کائنات سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اختیارات کا استعمال کیا جو اللہ نے انہیں سورج کو مسخر کرنے اور چاند کو مسخر کرنے اور کائنات کو مسخر کرنے کے لیے عطا فرمائے ہیں۔